ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ایچ کے لیگل ٹی وی. آپ کا ہوسٹ اور دوست حامد خان یوسف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم ریسیور کے بارے میں پڑھیں گے جو سول لاء کا سب سے اہم ٹاپک ہے. کیو ایس او کے آرٹیکل 44 اور سی پی سی کے آرڈر 40 دونوں میں اس کے بارے میں پایا جاتا ہے. ریسیور ہے کیا؟ کہ وہ ریسیو کرے گا پروفٹس، پروڈکشن کسی پراپرٹی کی جو ان کوشچن ہوگی کورٹ میں، اور اس کے بارے میں کوئی ڈیفینیشن سول پروسیجر کوڈ میں نہیں پائی جاتی. آرٹیکل 44 کیو ایس او کہتا ہے کہ ڈسکریشن آف دی کورٹ ہے اس کا مقرر کرنا ریسیور کا، اور اس میں سی پی سی میں جو کچھ پاورس اور ڈیوٹیز دی گئی ہیں وہی وہ ادا کرے گا. ویورز، میرا لیکچر نوٹس کی صورت میں ہوتا ہے. اس کے ہیڈنگس اور سب ہیڈنگس ہیں. یہ ساتھ ساتھ جو بیان کرتا ہوں آپ لکھتے جائیے تاکہ آپ کے نوٹس تیار ہو جائیں. نیکسٹ بات اس میں یہ ہے، پہلے تو ڈسکشن آ گئی 44 میں، اب آ جاتا ہے آرڈر 40 سول پروسیجر کوڈ. تو اس میں ثوابدید تو ہے، لیکن کب کوڈ مقرر کرے گی سول کوڈ؟ جب جسٹ اور کنوینئنٹ لگے گا. یہ پھر ڈسکشن ہی ہے، جسٹ اور کنوینئنٹ کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں تو وہ لگے گا تو کوڈ مقرر کر دے گی. سفیشینٹ ریزنس ہوں گی، جب سہولت ہوگی، کنوینئنٹ، جسٹ، فیئر. نیکسٹ پوائنٹ، یہ اپلیکیبل کس پر ہے؟ اینی پراپرٹی، موویبل اور ایموویبل پر. اور یہ سب ہیڈنگز ہے اس کے. بیفور اور آفٹر ڈگری دونوں طرح مقرر کیا جا سکتا ہے. سول کوڈ کی یہ ثوابدید ہے. نیکسٹ پوائنٹ، کورٹ میں ریموو اینی پرسن فرام پوزیشن اور اس کی کسٹڈی. کسی کو بھی وہ ریموو کر کے ریسیور مقرر کر سکتی ہے، پوزیشن سے اور کسٹڈی سے کر سکتی ہے ریموو، اور ریسیور کے حوالے کر سکتی ہے. نیکسٹ پوائنٹ، اس میں ریسیور کس چیز کے لیے مقرر کیا جائے گا؟ اس کے آبجیکٹیو کیا ہوں گے؟ پوزیشن اس کے پاس رہے، کسٹڈی، مینجمنٹ اس کی پراپرٹی کی اور اس کی ساری مینجمنٹ بھی وہی دیکھے گا. اس کے بعد ریسیور کیا کر سکتا ہے؟ اس کی پاورز کیا ہیں؟ وہ کین سو اینڈ کین بی سیوڈ، اس کے اوپر دعویٰ کیا جا سکتا ہے اور اس کے وہ دعویٰ بھی کر سکتا ہے. کین سیو اور کین بی سیوڈ. پھر مینجمنٹ، پروٹیکشن، یہ سب ہیڈنگس ہیں اس میں پاورس میں. اور ریزرویشن، امپروومنٹ بھی کر سکتا ہے، امپروومنٹ کر سکتا ہے لیکن کورٹ کی پرمیشن سے. کلیکشن آف رینٹ، کلیکشن آف پروفٹس اور ان کی ڈسپوزل، یہ سارے پوائنٹس کی صورت میں آ رہے ہیں کہ وہ جو بھی اس سے پروفٹ کرے گا اور اس کے بعد ان کے پروفٹس بھی لے سکتا ہے، لیکن اس کی ڈسپوزل کے بارے میں بھی وہی کرے گا، ریسیور ہی کرے گا. تو ایگزیکیوشن آف ڈاکومنٹ بھی کر سکتا ہے اس پراپرٹی کے بارے میں، اور اس طرح کرے گا جیسے وہ اونر ہو، لیکن کورٹ کی پاورس جو دی ہوئی ہیں اس کے مطابق. نیکسٹ پوائنٹ اس میں ہے، کورٹ میں ریموو، ریسیور کو ریموو بھی کر سکتی ہے. یہ نہیں کہ وہ فائنلی اس کا مالک بن کے بیٹھ گیا، اس کو کچھ نہیں کیا جا سکتا. نو، جو مقرر کرتا ہے ریموو بھی کر سکتا ہے. تو اس میں کب کرے گا؟ کسی بھی پارٹی کی ریکویسٹ پر، اپلیکیشن لینے پر اور سفیشینٹ ریزنس پر. سفیشینٹ ریزن وہ ہوتی ہے جو ایک عام آدمی کو بھی کافی لگیں، سفیشینٹ لگیں. اس میں کوئی زیادہ عقل اور فہم کی ضرورت نہیں ہوتی، عام آدمی کی عقل فہم کو بھی بری لگیں. نیکسٹ پوائنٹ، اس کا معاوضہ بھی مقرر کریں گے. ریمینریشن آف ریسیور بھی کورٹ فکس کرے گی. اور اس کے بعد ریسیور شل گیو شورٹی بھی دے گا. وہ شورٹی بھی دے گا جب اسے مقرر کیا جائے گا کہ اگر کوئی غلط کام ہوگا یا کوئی لاس اس کے ذمہ آئے گا تو وہ اسے ریسیو کیا جا سکے. نیکسٹ میں ہیڈنگ ہے، اس میں وہ شورٹی بھی دے گا، اس کی سب ہیڈنگ چل رہی ہے تو سبمٹس اکاؤنٹس ایز کورٹ
آرڈرس. جس طرح مہینے کے بعد 15 دن کے بعد 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد 6 ماہ سال کے بعد جو بھی ہے اکاؤنٹس بھی کورٹ میں سبمٹ کرے گا اور پے اماؤنٹ ڈیو ایز آرڈر. جو کورٹ نے اماؤنٹس مقرر کر دی ہیں وہ بھی ادا کرے گا کورٹ کو. پھر رسپانسبل ہوگا فار لاس اینڈ ڈیو. اس کی جو بھی اس میں نیگلیجنس کی وجہ سے کوئی کمی کوتاہی آئے گی، لاس اب آئے گا یا ریڈکشن آئے گی پراپرٹی کی، اس میں ریموول پراپرٹی یا موول کی، تو پروفٹ اور لاس اس میں وہ کیا کرے گا. اگر لاس آ جاتا ہے تو اس کی ڈیفالٹ کی وجہ سے اور نیگلیجنس کی وجہ سے تو پھر وہ اسے دے گا، ادا کرنے کا پابند ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اس کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے. اکاؤنٹیبل ٹو دی کورٹ ان آل ریسپیکٹس واٹ ایور دے میں. پھر نیکسٹ پوائنٹ اٹیچمنٹ آف پراپرٹی آف ریسیور. اگر اس کی وجہ سے کوئی لاس آ گیا ہے کوتاہی کی وجہ سے، نیگلیجنس کی وجہ سے، ڈیفالٹ کی وجہ سے، تو وہ بھی اٹیچمنٹ بھی ہو سکتی ہے اس کی پراپرٹی کی، سیل بھی ہو سکتی ہے، اور وہ سیل کر کے جو لاس ہے وہ پورا کیا جائے گا، اور باقی اگر اس کے بچتے ہیں تو اس کو دے دیے جائیں گے. اور نیکسٹ پوائنٹ اس میں ہے لینڈ. اگر ایگریکلچر ہے اور پیئنگ لینڈ ریونیو ہے تو دین اس میں کلیکٹر کو بھی ریسیور مقرر سول کورٹ کر سکتی ہے. آرڈر 40 ہے یہ انختام پذیر ہوتا ہے. تو اس میں ریسیور کی بہت ضرورت ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دوسرے کی کو شیئرس بھی اور کو اونرس بھی یا ویسے بھی قبضہ کر لیتے ہیں اور اس کی پیداوار بھی کھا جاتے ہیں. تو اس میں ریسیور مقرر کروائیں اور اپنے حصے کو کورٹ میں محفوظ کرائیں. کورٹ کی مرضی ہے کہ وہ اسی وقت دیتی رہے حصہ داروں کو اکارڈنگ ٹو دیئر شیئرس پرو ریٹا، اور یا پھر کورٹ اپنے پاس ریزرو رکھے اور لٹیگیشن ختم ہونے پر دے دے. تو ناظرین، لیکچر پسند آیا تو سبسکرائب کیجیے چینل، تاکہ آپ کے پاس بر وقت لیکچر پہنچتے رہیں. اللہ حافظ.